الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام میں اخلاق کا باب بہت ہی عظیم، بہت ہی بلند ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کا درس مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا ہے۔ اور انسانیت کی سب سے بلند شخصیت اور سب سے بلند اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر اخلاق کا بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے قریب انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آئیے کچھ چیزیں جو زبان یا کچھ اخلاق کے بارے میں اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اس کا ہم سنتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ بد زبانی اور بد کلامی کی اسلام میں ممانعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا حصہ شرم و حیا ہے، اور ایمان جنت میں ہوگا، اور ایمان انسان کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اور بد کلامی ظلم ہے، اور ظلم کا انجام جہنم ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور سنن ترمذی کے اندر بھی ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دوستو، اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں مل جاتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں مل جاتی ہے اس کو سنوار دیتی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان شرم و حیا بہت سارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد اور امام بخاری نے ادب المفرد میں لایا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا بہت ہی عظیم چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے بلند کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد میں فرمایا ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ آخری ایمان کا درجہ ہے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا انسان کے اندر ایمان کا شعبہ، ایمان کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے اور اپنے بھائی کی شکایت کرتا ہے کہ یہ بہت ہی شرمیلا ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر اگر شرم و حیا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے اور نشانی ہے، اور اگر کام کاج نہیں کرتا، تم کام کر کے اس کو کھلاتے پلاتے ہو، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایمان، آج ہمارے درمیان ایمان اڑتا جا رہا ہے، عورتوں میں شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بے پردگی، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، بد اخلاقی کی بڑی ممانعت اسلام میں آئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان یعنی نام اعمال کا جو میزان ہے، اس میں عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق سب سے زیادہ انسان کے لیے وزن میں چیز بھاری ہوگی، اور اس کے اچھے اخلاق سب سے زیادہ اس کے منزل اور مرتبہ اور مقام کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیہودہ اور بے حیا سے نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور حدیث سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے نزدیک، مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا، اور میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور مجھ سے دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ بد اخلاق اور برے اخلاق والا ہوگا، بکواس کرنے والا ہوگا، منہ پھٹ اور منہ زور انسان سب سے زیادہ نفرت کے قابل ہوگا قیامت کے دن۔ مسند احمد
کہ حدیث ابن حبان اور طبرانی اور بحقی نے اس کو روایت کیا، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں معلوم کرتی ہے کہ انسان کے اندر اخلاق کتنی عظیم چیز ہے۔ اور بعض اسی طرح سے اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان جب کوئی آدمی آتا ہے تو بعض لوگوں کے بڑا غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جب اس کے آئے تو اس کے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں تو اس کو اپنی جگہ جہنم میں بنا لینی چاہیے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی اور سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائے، جو چھوٹے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں رہتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر یہ بات بھی اخلاق کے خلاف ہے، تعلقات کو ترک کر دینا اور کینہ کپٹ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا۔ حضرت حضرت بن ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات چیت بند رکھی تو وہ اس کا خون بہانے کے برابر ہوگا، یعنی اتنا بڑا گنہگار ہوگا جیسے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ سنن ابو داؤد کے اندر، سنن مسند احمد اور حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اس کو لکھا ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیے ہیں۔ آج کتنے ہی ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، بھائی بھائی، بہن بہن کے اندر، اور اسی طرح ماں والدین اور اولاد کے اندر بہت سارے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے میں 2 مرتبہ یعنی ہر پیر اور جمعرات کو لوگوں کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی پیر اور جمعرات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ بھی رکھتے تھے، تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کو بخش دیتا ہے، مگر جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ کپٹ رکھتا ہو، دلوں میں نفرت رکھتا ہو، وہ نہیں بخشا جاتا، اور فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو اس قدر مہلت دو کہ آپس میں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو اے کافر کہے، بڑی سخت ممانعت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر پکارے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور اس کا یعنی وہ کافر مانا جائے گا، اور اگر کہنے کے مطابق واقعی وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفر اسی پر لوٹ کر آئے گا۔ امام موطا نے بیان کیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے کسی کو اب اے کافر، اے دشمن خدا کہا اور وہ شخص ایسا نہیں تھا تو فسق و کفر اسی پر لوٹ کر آئے گا۔ یعنی کسی کو فاسق کہنا، کسی کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے، بلا کسی ثبوت کے، جب تک پوری طرح ثابت نہ ہو جائے اس کو اس طرح سے غصے میں، نادانی میں نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اخلاق کتنے معاشرے میں گرے ہوئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بڑی آسانی کے ساتھ گالیاں بکتے ہیں اور بلا بھلا کہتے ہیں۔ آج معاشرہ ہمارا پورا داغ ہو چکا ہے، اخلاق سے گرا ہوا ہے، تو کسی خاص آدمی یا چوپائے کو گالی گلوچ اور لعن و طعن کی ملامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں منع کیا ہے کہ چوپائے تک کو بھی گالی دینا برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گالی دینے والوں میں سے قصور ابتدا کرنے والے کا ہے، بشرطے کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ گیا ہو۔ یعنی 2 گالی دینے والوں میں سے پہلا قصوروار جو سب سے پہلے شروع کیا وہ زیادہ گنہگار ہوگا، اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، دونوں برابر گناہ کے شریک ہیں۔ لیکن نمبر 1
زیادہ ظلم کرنے والا جو پہلے ابتدا کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یہ اسلام میں منع ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کے اندر آئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان لعن و طعن کرنا، گالی گلوچ بکنا بہت ہی بری بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ گالی دینا فسق ہے، یعنی وہ بڑا گنہگار ہوگا جو گالی دیتا ہے۔ لوگ بات میں گالی دیتے ہیں اور بات میں اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے، نوجوان بڑے چھوٹے اور حتیٰ کہ بڑے 65 عمر کے لوگ بھی گالی گلوچ بکنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ اخلاق کی گراوٹ کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ بڑی عمر کا پورے یعنی 60-70 سال کے لوگ بھی گالی بکنے میں منہ توڑ بات کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے اور وہ مجھ سے کم تر درجے کا ہے، کیا میرے اوپر کوئی جرم ہے؟ میں ان سے بدلہ لے لوں؟ آپ نے فرمایا، دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں، دونوں ایک دوسرے پر غلط دعویٰ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹ بتلاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی گالی دیتا ہے تو دوسرا خاموش رہے، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، ورنہ دونوں شیطان ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر غلط دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور امام بخاری نے ادب المفرد میں، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے آگے سے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، زمین کے دروازے بھی اس کے آگے سے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہے، جب وہ کوئی راہ نہیں پاتی تو لوٹ کر اسی کی طرف چلی آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی تھی، اگر وہ اس کے لائق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ آخر کار یعنی آپ نے دیکھا کہ لعنت اسی پر پلٹ کر آتی ہے جس نے دوسرے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر اور سلسلے صحیحہ میں موجود ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ گالی بکنا، لعن و طعن کرنا کسی پر کتنا بڑا گناہ ہے۔ خود لعن و طعن کرنے والا ملعون ہے۔ جی، آدمی کو دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہنے کے لیے اپنی زبان کو روکنا، پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ اپنی زبان کو روک لو، کف علیک ھذا، کہا اپنی زبان کو روک لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ نے کہا، کیا زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ بولے ہاں۔ ارے تمہیں اللہ ہدایت دے، زبان ہی تو ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زبانیں خینچیوں کی طرح چلتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا پر لعنت کی، یعنی ہوا کو لعن و طعن کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں پر لعنت مت کیا کرو، کیونکہ وہ حکم کے پابند ہیں۔ یعنی ہوائیں جو زور سے چلتی ہیں، آندھی چلتی ہے یا گرد و غبار آتا ہے، تو یہ ہوائیں حکم کی پابند ہیں۔ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے گا، اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوگی تو لعنت کرنے والے پر لوٹ پڑے گی، یعنی اسی پر لوٹ کر آئے گی، اور وہ شخص جس نے لعنت کیا تھا اسی لعنت کا وہ مستحق ہوگا۔ جو انسان کے آج کل ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے لعن و طعن کرنے کی چیزیں بہت بنا لی ہیں لوگوں نے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہواؤں کو گالی لعن و طعن کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کس طرح سے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ ہوائیں پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے آج جو موجودہ حالات ہیں،
حالات ایک سے ایک بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایک طرف کرونا وبا کو لوگ کتنی گالیاں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے نقصانات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے ایمان کو درست کریں۔ زمانے کو بھی برا بھلا کہنا منع ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے اور کہتا ہے ہائے زمانے کی بدبختی، یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ زمانے کی بدبختی، ظاہر زمانہ کیا برا ہو گیا، کیا برا وقت آ گیا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ میں ہوں اور رات اور دن کا ہیر پیر بھی میں ہی کرتا ہوں، اور جب میں چاہوں گا تو رات اور دن کو بدلنے میں جیسے موقوف کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے اور زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں اور رات اور دن کو میں پلٹتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث آئی ہے جس کے اندر لوگ عام طور پر لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب اخلاق سے گری ہوئی باتیں، گری ہوئی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے رشتے ناطے توڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق بتایا تھا ہم اس کو اکثر جاننا تو دور کی بات ہے، ہم بھول ہی گئے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اخلاق کو۔ آج لوگ دیندار ہیں، داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہے اور گالی گلوچ بھی بکتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔